پاکستان کے کافی بڑے حصے میں، جس میں بلوچستان اور ٹپیکلی ہم کے پی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے بہت خراب ہے. دہشت گردی کے واقعات اتنے ہوتے ہیں کہ روزانہ اس قوم کے 2-4 بیٹے شہادت پاتے ہیں، اور وہ خبر ہم اتنی پڑھ کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ان 2-4 خبروں پہ پوری قوم کو پریشان ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، لیکن کیونکہ ہر روز ہو رہے ہیں تو ہماری وہ اب شاید عادت پڑ گئی ہے اس خبروں کو سننے کی، جو ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. یہ واقعات روکنے کے لیے، ان کا تدارک کرنے کے لیے قومی سطح پر حکمت عملی ہونی چاہیے، ایک پلان ہونا چاہیے. کوئی بھی قوم روزانہ یہ اس طرح کی خبریں سننا پسند نہیں کرتی کہ اس قوم کے آج 2 بیٹے ایف سی کے جوان شہید ہو گئے، آج پولیس کے اہلکار شہید ہو گئے. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے پشاور میں ایک بلاسٹ ہوا ہے جس میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہیں. اسی طریقے سے بلوچستان میں روزانہ فوج کے لوگوں کی شہادت ہو رہی ہے. یہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات اب پچھلے چند روز کے اندر AJK کے اندر، آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بڑی پریشان کن ہے. اور یہ پچھلے تقریباً 2 سال سے واقعات یہ چل رہے ہیں. واقعہ شروع ہوا تھا بجلی کے بلوں میں اضافے کے اوپر، پھر ٹیکس کا معاملہ اس کے اندر ایڈ ہو گیا. اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اضافہ ہو رہی ہیں. اب ان کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں، جہاں جو پنجاب سے منتخب ہوتے ہیں اور وہ پھر AJK اسمبلی کا حصہ بنتے ہیں، ان کو بھی ختم کیا جائے. اب میرے سامنے ایک ایسا نقشہ ہے کہ جس میں آپ کا بلوچستان جو ہے وہ سیٹل نہیں ہے، وہاں اپنا امن و امان کا بہت بڑا چیلنج ہے، سیکورٹی کا چیلنج ہے. آپ کا KP جو ہے وہ پرسکون نہیں ہے، اس کے کافی سارے اضلاع نو گو ایریاز ہیں، وہاں آپ شام کے بعد جا نہیں سکتے اور وہاں TTP کے لوگ دندناتے پھرتے ہیں. AJK پورا آپ کا سیٹلڈ اب نہیں ہے، اب صورتحال بہت زیادہ ابتر ہے. وہاں انہوں نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو کیا یہ ایک اچھے طریقے سے ہم پاکستان کو چلا رہے ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے کہ یہ نظام حکومت کے اوپر ایک چیلنج ہے. اور سب سے بڑا جو خلا ہے اس میں، جو خرابی اور کمزوری ہے اس نظام کے اندر، کہ ایک پورا ریپرزنٹیٹیو سٹرکچر جو ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ ہوتا ہے، لوگوں کو انگیج کرتا ہے، امبریس کرتا ہے اور راستہ نکالتا ہے، وہ اس میں کہیں ہے ہی نہیں ہے. اگر وہ AJK کے اندر ہوتا تو یہ لوگ سڑکوں پہ پولیس والوں سے اس طریقے سے دھنگا موشتی نہ کر رہے ہوتے، بلکہ اپنے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے ذریعے معاملہ حل کر چکے ہوتے. بلوچستان کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے، وہاں سے سرحد پار سے بہت زیادہ دہشت گردی آتی ہے، KP میں سرحد پار سے بہت دہشت گردی آتی ہے. لیکن جو نظام حکومت ہے وہ اتنا مضبوط بھی ہونا چاہیے اور مربوط بھی ہونا چاہیے کہ وہاں لوکلی اس کا سولوشن پرووائڈ کرے. روکنا کیسے ہے اس فلو کو، اس کو بارڈر کے اوپر کیسے سٹاپ کرنا ہے. ہمارے شہروں اور دیہاتوں اور گاؤں کے اندر، ٹاؤنز کے اندر یہ جو سپل اوور ہو رہا ہے بارڈر پار سے اور یہاں آ کر لوگوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اس کو ہم اس کا سد باب کیسے کریں گے؟ جب اس میں آپ ناکام ہو رہے ہیں تو آپ کا سیکورٹی ایپریٹس وہ بھی ساتھ ناکام ہے، آپ کا نظام حکومت بھی ناکام ہے. اور یہاں وہ خدشات ڈیولپ ہوتے ہیں کہ کیا یہ سیکورٹی اس قابل ہے کہ یہاں بہت زیادہ سرمایہ کاری غیر ملک سے آئے اور یہاں بڑی بڑی فیکٹریاں لگائیں، کارخانے بنائیں اور یہاں لوگوں کو تحفظ ہو. آج کے پروگرام میں یہ اوور آل جو کانٹیکس ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور جو غزہ کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. فلوٹیلا کے اوپر وہ جو دوبارہ اسرائیلی حملہ ہے، آج سے چند سال پہلے بھی ہوا تھا اور پھر انہوں نے آج دوبارہ اس چیز کو دہرایا ہے. بہت ہی افسوسناک ہے اور اس پہ مسلم دنیا سوائے دیکھنے کہ اس کے کچھ بھی نہیں کرے گی. مذمتی بیانات ہمارے وزیر اعظم کا بھی آ گیا، باقیوں کے بھی آ جائیں گے، لیکن عملی طور پر اس اگریشن کو، اس دہشت گردی کو جو اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شہریار افریدی صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف سے، سینیٹر پلوشا خان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور خرم دستگیر صاحب PMLN سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. شہریار صاحب آپ سے آغاز کروں گا. پہلے AJK کی سچویشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. کیوں صورتحال اتنی خراب ہوئی، قابو سے باہر کیوں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں ابھی بتایا، پشاور میں جو دھماکہ ہوا اور پاکستان کے جوان، چاہے وہ سول آرمڈ فورسز کے ہوں، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز یا سویلینز ہوں، چاہے وہ فاٹا میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، اکراس پاکستان دل خروش واقعات سننے کو مل رہے ہیں. اور یہ چیز جو ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بہت الارمنگ ہے. اس کے علاوہ آج جس طرح یہ جب سے کائنیٹک انرجی کی اور ڈنڈا جو استعمال کیا جا رہا ہے، آج جو اسلام آباد پریس کلب میں ہوا، پہلے تو اس کی مذمت ہی کر دیں کیونکہ بہت ظالمانہ رویہ ہے یہ ایڈمنسٹریشن کا. میں اسی پہ آ رہا ہوں. ایک تو میں مذمت کرتا ہوں بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے. 4th پلر آف اے اسٹیٹ ہے، کیپٹل ہے. یہ فوٹیجز پوری دنیا میں جاتی ہیں. آپ کی گلوبل جو سٹینڈنگ ہے اور جو گلوبل پرسیپشن ہے، یہ چیزیں ہانٹ کرتی ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آزاد کشمیر جو کہ بیس کیمپ تھا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، کہ پوری دنیا میں لڑنا ہے اور پوری دنیا میں
کشمیر کے ساتھ جو ہندوستان کا رویہ ہے اس کے حوالے سے آگاہی پھیلانی ہے اور ایک ایسی پرسیپشن کریٹ کرنی ہے جس سے دنیا کو پتہ چلے کہ ہندوستان کا اصل چہرہ ہے کیا. جب یہ 370 and 35 ایبروگیٹ کیا ہندوستان نے تو پوری دنیا کے سامنے ہندوستان کا مکروہ چہرہ کھل کے سامنے آیا. لیکن آج میرا سوال یہ ہے کہ تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے، آپ قرآن کو پڑھ لیں، کہ آپ سیکھیں ماضی سے، تاریخ سے سیکھیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے تمام مسائل، اسلام جب پشاور پبلک سکول فیسکو ہوا تو 20 نکات نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بنے اور اس میں بیس لائن کیا تھی کہ انگیج کریں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ پیلسٹائن روٹ کاز کی طرف جائیں، کشمیر روٹ کاز کی طرف جائیں، تو آپ بلوچستان ہو، چاہے وہ فاٹا ہو، چاہے وہ NFC کے حوالے سے چھوٹے صوبوں کے مسائل ہوں، جتنے بھی فالٹ لائنز ہیں ان کی روٹ کاز کی طرف جائیں اور اس کو ایڈریس کریں. اوپینین لیڈرز کی سٹیک ہولڈرز کو انگیج کریں. اب انہوں نے آزاد جموں کشمیر میں 30 سپٹمبر ڈیڈ لائن دی تھی، کیوں انگیج نہیں کیا؟ کیا ضرورت پڑی کہ آپ پاکستان سے اسلام آباد پولیس بھیج رہے ہیں، رینجرز بھیج رہے ہیں، FC بھیج رہے ہیں؟ یہ کیا آج کیا مودی اور مودی نااہل وہ جو RSS فاسسٹ جو ان کی تھنکنگ ہے وہ اس وقت دنیا کو کیا تاثر دے گی؟ وہ جو حریت کے یا مقبوضہ کشمیر کے وہ لوگ جو تاریخ رقم کر رہے ہیں، قاسم فتو صاحب، دختران ملت، وہ جو جیلیں کاٹ رہے ہیں، صوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ہر ایک آزمائش سے وہ گزر گئے ہیں، لیکن نہ کشمیر پہ کمپرومائز کر رہے ہیں، نہ پاکستان پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. ان کے پاس جب یہ خبریں جائیں گی کیا تاثر ہوگا؟ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز، ہندوستان کو جھوٹ بولنے کی ایسی عادت ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز پہ اس کو جھوٹ کا ایک نیریٹو ایک نیا مل گیا جس سے خدا نخواستہ پاکستان کی جگہ سائی ہوگی. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی کا اپنا رول ہے، جماعت اسلامی کا اپنا رول ہے، نون کا اپنا رول ہے، پاکستان تحریک انصاف، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی پریزنس ہے. آج کیا وجہ بنی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز پروٹیسٹ کر رہی ہیں؟ پھر آپ نے آج فارم 47 کے جو بینیفیشری ہیں ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ابھی جیسے طلال چودھری ابھی معافی مانگنے چلے گئے ہیں، تو آج ابھی بھی ٹائم ہے، ایک معافی مانگیں. ابھی نوٹس لے لیے. شہباز شریف صاحب کو تب احساس ہوتا ہے جب چیزیں ایگریویٹ ہو جاتی ہیں. میں حیران اور پریشان ہوں. اس ملک کی آنے والی نسلوں پر رحم کریں، اس ملک کے مفادات پہ رحم کریں، اس خطے کے امن کو دیکھیں. ہندوستان آلریڈی اپنی بےزتی کا بدلہ لینے کا اللہ ان کو توفیق نہ دے، لیکن وہ پر تو توڑ رہا ہے. پھر اسرائیل کا جو اوور آل جو اس کی سائیکی ہے، جس طرح ابھی سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ جو ہوا فیٹیلا پہ، وہ ہیومینیٹیرین جو انسانیت کے علمدار ہیں، جو انسانیت کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے، عالمی سطح پہ ہم مسلمان اور بالخصوص پاکستان ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جب میرا گھر اندر سے ٹھیک ہوگا، 2611 کلومیٹر آپ کا جو ڈیورنٹ لائن ہے، 909 کلومیٹر آپ کا ایران کے ساتھ، آپ کے ملک کے اندر ایک ایسی فضا ہونی چاہیے کہ فیڈریٹنگ یونٹس ایک ہوں. اسی پہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف زور دے رہے ہیں کہ گھر کو ٹھیک کریں، گھر کو ٹھیک کریں. لیکن مصیبت یہ کہ جب آپ ڈنڈے کے ذریعے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈے تو اس میں حل ملے گا. پلشا بی بی، آپ بتائیے یہ جو صورتحال ہے اس وقت JK کے اندر، آپ اس میں کیا خرابی سمجھتی ہیں؟ پالیٹکس اس میں کیوں ناکام ہوئی؟ دیکھیے، جب ایسی سچویشن، ایک تو انتہائی حساس ظاہر علاقہ ہے، ہمیں ہمارے لیے بہت ہمارے دل کے قریب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں جب اتنی سیریس سچویشن ہو جاتی ہے، اتنے حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو پھر جو اس وقت ذمہ دار ہیں حکومت کی، جو سربراہ ہیں وزیر اعظم صاحب، انہیں خود JK جانا چاہیے تھا. شہباز صاحب کو جانا چاہیے؟ مجھے علم نہیں وہ ابھی کہاں ہے. اگر آپ تو لندن میں سنا ہے کہ شاید پاکستان کے لیے میں سمجھتی ہوں یہ کافی دن سے ایک حالات وہاں خراب ہو رہے تھے. شہباز صاحب خود آ جانا چاہیے تھا. جب ملک میں اتنا مسئلہ، اتنی حالات خراب ہو جائیں تو وزیر اعظم صاحب کو آنا چاہیے تھا اور آ کر خود JK جانا چاہیے. آج ابھی قاہرہ صاحب کو، اتنے حالات امیر مقام کو، ان لوگوں کو بھیجا گیا، احسن اقبال کو بھیجا گیا، لیکن یہ کام 30 تاریخ سے پہلے بھی ہو سکتا تھا. دیکھیے، یہ میں کہہ رہی ہوں کہ اب آپ کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ ایسے
اس طرح حل نہیں کر سکتے اور نہ اتنا چھوڑ سکتے ہیں. وہاں آپ خود دیکھ لیجئے کہ ملک میں جو ہے بھارتی را کے کہاں کہاں تک تانے بانے ملے ہوئے ہیں. آپ کے ملک کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ چن چن کے ٹارگٹ کلنگ کی جاتی رہی ہے اور اس پہ را کا فٹ پرنٹ ہے. ایسا ہم موقع ہی کیوں آنے دیں کہ کوئی ہماری قسم مصیبت پر شادیانے بجائے. دیکھیں آپ کے حالات خراب ہوں گے اور دشمن آپ کا جو ہے گھسے گا اندر, وہ تو فائدہ اٹھائے گا. وہ تو ہر یہ تو کہیں کہ دشمن نہیں گھسے گا. میں آپ نے وہ رپورٹ دیکھی ہوگی جو انٹرنیشنل جریدوں نے کی ہے, گارڈین نے پوری ڈیٹیل چھاپی تھی کہ کہاں کہاں کون کون اسیسنیٹ ہوئے. وہ کس نے کیے ہیں؟ وہ را نے کیے. را کے پیچھے ہو سکتے اور بھی ایجنسیز ہوں, موساد ہو, کون ہو, ہمیں کیا پتا. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو یہاں ہونا چاہیے. یہ کئی دنوں سے سچویشن بن رہی ہے, کوئی آج کی تو نہیں ہے. خرم صاحب آپ بتائیے گا جناب, یہ اے جے کے میں مجھے تو فیلنگ یہی آتی ہے کہ یہاں پالیٹکس فیل ہوئی ہے, تو اسی لیے یہ جو صورتحال ہے آپ کے قابو سے باہر ہوئی. اگر پالیٹکس کامیاب ہوتی تو یہ چیزیں بہت پہلے لوگوں کو انگیج کر کے سنبھالی جا سکتی تھیں. پالیٹکس کا فیلئر اپنی جگہ پر ہے, لیکن ملک صاحب, کانسٹیبل خورشید, کانسٹیبل جمیل اور کانسٹیبل طاہر رفیع, ان کے خاندانوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ان کو کس نے گولیاں ماری؟ میں ضرور جاننا چاہوں کہ یہ جو اب تقریباً اب 172 آزاد کشمیر پولیس کے جو اہلکار زخمی ہیں, ہندوستان نے گولیاں ماری ہیں آ کر ان کو, یا ان کے پر تشدد کس نے کیا؟ تو لہٰذا جو احتجاج کا حق ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. ان کی جو ڈیمانڈز جیسی بھی ہیں وہ ضرور اس کو لے کر جائیں.